له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ماہ ذو الحجہ کا ایک عشرہ گزر چکا، جس کے بارے میں بڑی فضیلت ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی عظیم عبادات رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے کے اندر حج کا عظیم رکن رکھا ہے۔ دور دراز سے لوگ بیت اللہ کو پہنچتے ہیں۔ اسی مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عظیم عبادت قربانی کو بھی رکھا ہے۔ اگر دیکھا جائے قربانی کرنا یہ کس کی سنت ہے، کہاں سے شروع ہوا، اس کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ حج کے ارکان، لاکھوں حاجی اس وقت بیت اللہ میں موجود ہیں۔ طواف کیا، سعی کی، جمرات کے اوپر کنکریاں پھینکی، عرفہ کے دن وقوف عرفہ کیا، مینا میں ٹھہرے، قربانیاں کی، حلق کروایا۔ یہ تمام مناسک حج اللہ سبحانہ و تعالی ادا کر کے اپنی رحمت سے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہمارے لیے قرار دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عرفہ کے دن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں، وقوف عرفہ میں جب حاجی بیٹھے ہوتے ہیں میدان کے اندر بے سر و سامان، کوئی ان کی کوٹھیاں محل نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ فرماتے ہیں اس دن فرشتوں کو کہتے ہیں، دیکھو میرے بندے یہاں آج ایک ہی لباس میں ایک ہی تلبیہ کہتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ فرشتوں کو یہ منظر دکھا کے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ حج کی یہ تمام مناسک ابراہیم علیہ السلام یا ان کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ تمام ان کی اداؤں کو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ان اداؤں کے اوپر چلنے کے بعد اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں۔
صحیح ان کی زوجہ محترمہ نے امی ہاجرہ نے کی ہے، قربانی بیٹے اور باپ کی ہے، بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور طواف کیا۔ اللہ نے اتنے بڑے بڑے انعام ابراہیم علیہ السلام کو دیے اور قیامت تک کے لیے ان کے طریقے کو جاری کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں ملت ابراہیمی کے اوپر ہوں۔ یہ کس لیے ان کو انعامات ملے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، امتحان لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، امتحان ایک نہیں لیا، مختلف امتحان لیے۔ جیسے کوئی بچہ پڑھتا ہے اور جب وہ پڑھتا جاتا ہے جتنی زیادہ ڈگریاں لیتا ہے اتنے زیادہ امتحان دیتا ہے، جو امتحان نہیں دیتا وہ ڈگری بھی نہیں لیتا، اور جس سے کچی پاس نہیں ہوتی اس سے اگلا امتحان کوئی نہیں لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام پاس کرتے گئے امتحانات کو، اللہ امتحان لیتا گیا اور اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیا۔ جس سے پہلا امتحان نہیں پاس ہوتا اللہ اس کا کیا امتحان لے؟ جس کے اندر ایمان ہی نہ ہو اس کا امتحان کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ امتحانات انبیاء کی ہوئی، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کی ہوئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء میں بھی میری سب سے زیادہ آزمائش ہوئی، سب سے زیادہ سختیاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ آج ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کو ہم نے آزمایا، آزمانے کے بعد میں نے، اللہ فرماتے ہیں کہا ابراہیم میں تجھے کائنات کے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، صرف ایک امت کا نہیں، قال انی جاعلک للناس اماما، انسانیت کا امام بنا رہا ہوں۔ دعا کی قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی بنا دینا۔ بندہ کوئی کوشش کاروبار کر دو، کہتا ہے اس کے بعد میری اولاد کا یہ کاروبار ہو جائے، میں اس میں کامیاب ہو گیا ہوں تو میرا بیٹا بھی کامیاب ہو جائے۔ قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، جو تیری اولاد میں سے ظالم ہوگا نا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، ظالم کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، جو تیرے دین پہ ہوگا اس کو امام ضرور بناؤں گا۔ پھر اللہ نے کیسے امام بنایا؟ اللہ نے 18,000 انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے۔ نبی سے بڑا امام کون ہوتا ہے؟ 3 بیویاں ابراہیم علیہ السلام کی، تینوں بیویوں سے اللہ نے امام پیدا کیے۔ اما سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسحاق علیہ السلام کی اولاد چلی، یعقوب پوتا ہوا جس کا لقب بنی اسرائیل ہوا، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل ہوئی۔ ہزاروں انبیاء ان کے اندر آئے۔ اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، ذبیح اللہ ہوئے، امام بنے، نبی بنے، اور ان کی اولاد کے اندر سے پھر اللہ نے صرف امام نہیں امام الانبیاء پیدا فرمایا۔ تیسری زوجہ محترمہ جن کے نام پہ بنو قطورہ کا قبیلہ کہلاتا ہے، جو مدین کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ آپ کی تیسری اولاد ہے۔ یہاں انبیاء میں سے مشہور نبی شعیب علیہ السلام ہے، اور ان کے بعد جو وہاں نبی ہوئے یہ ان کی اولاد میں سے تیسری جو اولاد ہے، وہ بھی تمام کے تمام انبیاء ہوئے۔ اللہ نے کہا میں امام بناؤں گا لیکن ظالموں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ ایک عدل ہوتا ہے، ایک ظلم ہوتا ہے۔ کوئی عدل کرتا ہے، جو عدل نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ جو عدل کریں گے وہ ظالم نہیں ہے، اور جو عدل نہیں کریں گے وہ ظالم ہے۔ اور سب سے بڑے ظالم کون ہیں؟ میں آپ کا حق مار جاؤں، میں ظالم ہوا، میں نے آپ کا حق چھین لیا۔
اور جو رب کا حق مارے، جو اللہ کا حق مارے، جو اللہ کا حق مخلوق میں تصور کرے. آپ میری اینک ہے، یہ کہیں کہ نہیں یہ حفیظ بھائی کی اینک ہے، آپ نے زبردستی لی ہوئی ہے، آپ کا یہ، اور ہو میری، آپ میرا حق اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اللہ کا حق آپ مخلوق کو دیں، اللہ کا حق اللہ کو نہ تسلیم کریں، سب سے بڑے ظالم ہیں. اس کو شرک کہتے ہیں. اب اتنے بڑے ظالموں کو اللہ امام بنا دے گا؟ اللہ نے تو وعدہ کیا کہ ابراہیم تیرے طریقے پہ جو آئیں گے ان کو امام ضرور بناؤں گا، لیکن ظالموں سے وعدہ نہیں ہے. آج دیکھ لیں مسلمانوں کے معاشروں کے اندر کیا ہو رہا ہے. ایک اللہ اور رسول کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث سب ماننے والے، کوئی کسی درخت کے سامنے جھک رہا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے تھا. کوئی کسی قبر پہ جھک رہا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے تھا. کوئی کسی زندہ کے سامنے اس کے قدموں میں گرا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ مجھے دے دے گا، اس سے امید ہے، اللہ کا حق اس میں تسلیم کر رہا ہے، اور وہ مالک ہر رات آخری پہر میں آواز لگاتا ہے کہ کوئی ہے ضرورت مند، اس کی میں ضرورت پوری کر دوں. اور یوم عرفہ کے دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، دن میں آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں. صحت مانگ لے، اولاد مانگ لے، روزی مانگ لے، مال مانگ لے، کوٹھی مانگ لے، کار مانگ لے، جنت مانگ لے، جہنم سے چھٹکارا مانگ لے، گناہوں کی معافی مانگ لے. اس مالک کے ہاں تو کمی نہیں ہے. دنیا کے بارے میں تو، دنیا کی چیزوں کے بارے میں تو اس کا پیمانہ ہی نہیں ہے کہ اتنا اپنا آپ کے تو میں بغیر حساب دیتا ہے. وہ تو کافروں کو بھی دیتا ہے. دنیا کی اللہ کے ہاں اتنی حقیر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے. ہاں آخرت میں اس کے دشمنوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. جو اعلان کرتا ہے، جس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اس کے خزانوں میں کمی بھی نہیں ہے، جس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ ہر جگہ سنتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب تم پکارتے اسی وقت سنتا ہے، اس سے نہیں مانگتے. اللہ اکبر. اور جن کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں، وہ بھی ظالم ہیں. امامت کہاں سے آئے؟ ضلالت آئے گی. بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا انی فضلتکم علی العالمین، دونوں جانوں پہ فضیلت دے دوں گا، تمہیں سرداری دے دوں گا. جب وہ ظالم بن گئے، بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، غیر اللہ کی طرف لو لگا لی، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے دین پہ عمل کیا، ملت ابراہیمی پہ، سنت رسول اللہ پہ چلے. اللہ نے سرداریاں بھی دی، امارت بھی دی، اللہ نے حکومت بھی دی. جب قوم نے چھوڑ دیا، وہی یہودیانہ، ہندوانہ اور عیسائیوں والی رسموں پہ آ گئے، زوال پذیر ہو گئے. اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کرتے، جس کو پتہ ہے وہ بھی نہیں کرتا. اور کیا کہتے ہیں معاشرہ ایسے، کیا کریں گزارا نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان ہی اس معاشرے کے اندر یہی ہوا تھا کہ کوئی رب کو مانتا ہی نہیں تھا. معاشرہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا گھر تو بت کدا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تو بت بنتے تھے، باپ بت فروش تھا. کہاں سے مول ملا؟ کہاں سے سپورٹ ملی؟ کون سے چند لوگ تھے جن کو جا کے میں تو عید سنا دوں ابراہیم علیہ السلام کی کمیونٹی کے اندر؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی فطرت کے اندر جو ہے نا وہ ہدایت رکھی تھی. اور یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر شعور رکھا ہے، ہر انسان کے اندر شعور رکھا ہے.
مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے الہوں کو پکارتے رہتے ہیں اور جب ان کے اوپر بڑی مصیبت آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ سب سے بڑا رب بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی اللہ نے فطرت رکھی ہوئی تھی، ہمارے اندر بھی رکھی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قوم کو، بت پرست قوم ہے، معاشرے کے اندر کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے، سوال اٹھایا۔ ہم کہتے ہیں ماحول ایسا تھا میں بات نہیں کر سکا، لوگوں نے ماننا نہیں تھا اس لیے میں نے بات نہیں کی۔ جہاں مانتے ہوں وہاں بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ما هذه التماثيل التي اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، سوال کیا اپنے باپ سے اور قوم سے کہ یہ مورتیاں کیا ہیں؟ انتم لها عاکفون، جن کے سامنے جم کے بیٹھے ہو، جن کے اوپر بالکل مطمئن ہو، جن کے بارے میں تمہارے دل کے اندر کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ باطل ہیں، یہ کیا ہے؟ سوال تو اٹھایا نا۔ ہم جائیں کوئی محفل ایسی چل رہی ہو غیر شرعی، وہاں جا کے کہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، نہیں کہہ سکتے۔ یہ شعور ہمارے اندر ضرور ہے لیکن کہیں گے نہیں، ایمان کی کمزوری ہے۔ زیادہ ہوگا تو اٹھ کے چلے جائیں گے، نہیں میرے بارے میں نہیں ہے۔ کمزور ہوگا تو ان کے اندر بہہ جائیں گے۔ چل ماحول ہی ایسا تھا، پھر میں نے بھی 2 گھونٹ پی لیے، ہے تو منع تھا میں نے پی لی۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اسی معاشرے کے اندر ہیں۔ بعض مورخین، حدیث کی بات تو نہیں ہے، اور شعراء نے بھی لکھا اس کے پر کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بت بیچنے کے لیے دیے، اور وہ گلیوں میں نا ان کی رسی باندھ کے کھینچتے پھرتے ہیں، خدا لے لو۔ تقیر تو ان کی وہاں ہی دکھا دی کہ ان کو رسی باندھ کے کھینچتے پھرتے ہیں گلیوں میں کہ مشکل کشا لے لو۔ اس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں۔ گھر کی تربیت تو یہ ہے، لیکن جو اللہ نے شعور دیا تھا اس کے مطابق سوال اٹھایا، اپنے باپ کو بھی کہا، قوم کو بھی کہا، ما هذه التماثيل۔ اب اللہ امتحان لے رہا ہے۔ سب سے پہلا امتحان شعور کا امتحان ہے، یہ پہلا امتحان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کئی امتحان لیے ہم نے، پورا اترا۔ تو پہلا یہ امتحان شعور کا امتحان ہے کہ اللہ نے کہا کہ حق بات بول، حق بولا کہ نہیں بولا، حق کو دبا لیا کہ چھپا لیا، مسلط اختیار کر لی، یو ٹرن لے کے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا، کسی اور راستے سے کوشش کی کہ یوں بڑھا کے میں حق کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور راستے پہ چلتے چلتے زندگی ختم ہو گئی، اب تک حق تک پہنچ ہی نہ سکا۔ سوال اٹھایا یہ مورتیاں کیا ہیں؟ هل يسمعونكم اذ تدعون، سوال کیا تم پکارتے ہو تو یہ سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، قرآن ہے، تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان دیتے ہیں؟ سوال اٹھایا، کوئی فائدہ کرتے ہیں تمہارا، سنتے ہیں تمہاری؟ انہوں نے کہا قالوا وجدنا آبانا لها عابدین، ہمارے تو بڑے اس طرح کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ابراہیم ام انت من الحق وان كنت من اللاعبین، سچی بات کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ مورتیاں، ان کی تو مخالفت جو کر رہا ہے یہ سچی بات ہے مذاق یا مذاق کر رہا ہے؟ قوم اتنی مطمئن ہے مورتیوں کے اوپر کہ ابراہیم تو مذاق میں کہہ رہا ہے یہ باتیں، یا یہی اس کو حق سمجھتا ہے جو تو کہتا ہے؟ قوم سمجھ رہی تھی کہ ابراہیم ویسے مذاق کر رہا ہے، حق تو یہی ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تک بات نہیں چھوڑی، پہلے سوال اٹھایا۔ سمجھدار قوم کے اندر لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے سوچا
کہ ابراہیم یہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ کیا ہیں؟ لیکن معاشرے کی گرد چڑھی ہوئی تھی، باپ دادا سے دیکھتے آئے تھے، بات سمجھ میں پھر بھی نہیں آئی، کہنے سے بات سمجھ میں نہیں آئی، پریکٹیکل کرنا پڑا۔ پہلے اعلان کیا کہ میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تدبیر کروں گا، تاللہ لأکیدن، اللہ کی قسم میں کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ چال چلوں گا۔ اب لوگوں کو خبردار بھی کر دیا کہ میں ان کے ساتھ چال چلوں گا، قوم کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ذہن کو شعور دلا رہے ہیں، شعور پیدا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیٹے دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں، روزی دیتے ہیں، ان کے ذریعے سنتا ہے، یہ ہمیں مار دیں گے، ان کی ہم نے بد عقیدگی کی، ان کی توہین کی تو مارے جائیں گے، چارپائی مودی ہو جائے گی۔ ابراہیم کہتا ہے میں چال چلوں گا ان کے ساتھ، ان کو ماروں گا، کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر صرف پہلے دھمکی دی، دھمکی سے بھی بات نہیں بنی۔ اب اتنا شعور رکھتے ابراہیم علیہ السلام، ان کو نہیں پتا تھا اتنی اندھی عقیدت ہے پوری قوم کی، اور ایک بندہ بھی حمیتی نہیں ہے، ایک بندہ بھی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ ابراہیم تو سچا ہے، یہ تجھے مار دیں گے، تجھے مار دیں گے۔ دیکھو جان تو ہر بندے میں ہوتی ہے نا، نہیں، اللہ نے کہا تھا ابراہیم اسلم، میرا فرما بردار ہو جا، کمپلیٹ سبمشن کی، آدھا نہیں کہ ٹھیک ہے اتنی کی بات مان لیتا ہوں، اتنی کی انکار کر لیتا ہوں، اس سے بچاؤ ہو جائے گا، اتنی کتاب داری بھی کر لیتا ہوں، رحمت کرے گا تو معاف کر دے گا۔ کمپلیٹ اللہ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو۔ ہزار بندہ کھڑا اور ان کی مخالفت کرنا، بندہ سوچتا ہے مجھے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، جب اس کو پتا ہو کہ میں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، ماریں گے تو مار دیں گے، یہ میں نے حق ادا کرنا ہے، قوم کو شعور دلانا ہے۔ کون دلائے گا؟ مجھے اپنی جان پیاری ہے، آپ کو اپنی جان پیاری ہے، کون کہے گا یہ جو ناحق بات ہے اس کو یہ ناحق ہے؟ سارے علماء یوں ٹرن لیتے رہیں گے، ذوالحجہ آ جائے گا، محرم بھی آ جائے گا، ربیع الاول بھی آ جائے گا، کوئی بھی حق بات نہیں بتائے گا کہ اللہ نے حج کس طریقے پہ کیا کرانا چاہتا ہے۔ اللہ وہاں ہر بندہ جا کے کہتا ہے لبیک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ حاضر ہوں، اللہ حاضر ہوں۔ اللہ نے تو حاضری لگائی نہیں تو حاضر حاضر کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ آپ نے دیکھا ہو کلاس میں ٹیچر آتا ہے، کوئی بچے کہتے ہیں لبیک لبیک، خود وہ جس کا رول نمبر بولتا ہے وہ لبیک کہتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عربی کا یہ محاورہ ہی نہیں ہے، کوئی خام خواہ جا کے لبیک کہنا شروع کر دے، کوئی مخاطب ہو تو لبیک کہا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہی لیا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو بلایا ہے سب کو۔ وہاں ہر عقیدے کا آدمی کہتا ہے لبیک لا شریک لک، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، تیرے لیے ملک ہے، تیری نعمت ہے، تیری حمد ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کو یہ کلمات کتنے پیارے ہیں۔ ہر حاجی ایک ہی بات کر، اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ توحید کا ڈنکا بجوانا چاہتا ہے کروڑوں لوگوں کو اکٹھے کر کے۔ ہم مسجد میں نہیں بیان کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مشرک پوری قوم جن میں باپ بھی شامل ہے ان سب کے سامنے بیان کر دی، صرف زبانی نہیں، پہلے زبانیں بیان کی، پھر دھمکی لگائی، پھر توڑ دیا، ذرہ ذرہ ٹکڑے ٹکڑے قطع قطع کر دیا ان کا۔ قوم آئی، دیکھا کہ ان کے جو الہ ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، اولادیں دینے والے ہیں، جو رابطہ کار ہیں اللہ کے درمیان، وہ تو ٹوٹے پڑے ہیں۔ اب گیس کیا کہ یہ کون کر گیا؟ قرآن کی بات ہے، اللہ یہ قصہ بیان کر رہا ہے ہماری نصیحت کے لیے۔
کون کر گیا؟ کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ابراہیم جو نوجوان ہے نا وہ ذکر کرتا ہے، کبھی کبھی کہتا ہوتا تھا کہ میں ان کے ساتھ کو 2 ہاتھ کروں گا۔ کہا بلاؤ، سب کے سامنے گواہی ہو کہ اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ بلایا گیا، قالوا انت فعلت هذا، یہ کام تو نے کیا ہے، بآلہتنا، ہمارے الہوں کا یہ حشر ابراہیم تو نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال بل فعلہ کبیرہم، اس بڑے نے کیا ہوگا، یہ بڑا جو کھڑا ہے جو چھوڑا ہوا ہے ایک۔ قوم کو کیسے سمجھا؟ اللہ نے کیسا شعور دیا ہوا تھا، ایک کو چھوڑ دیا، باقی سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور کہا یہ جو بڑا کھڑا ہے نا، سب کے جو بڑا تھا ان کے اندر، بڑا تو اللہ سب سے ہے نا، لیکن ان کے اندر جو بڑا تھا، جو ان کے اندر سے بڑا کو سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا ہے، یہ اعظم ہے، اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اس نے کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر قوم کی شعور کے اوپر ایک چوٹ لگائی، وہ سوچیں کہ یہ تو مار نہیں سکتا، ایک پتھر ہے، اس کے تو ہاتھ پاؤں چلتے ہی نہیں ہیں۔ کہا پوچھو، اس سے پوچھ لو، پھر ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو کہ اگر بولتے ہوں۔ انہوں نے کہا ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں، کلا لیا نا، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں۔ اللہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر سر جھک گئے، ایک ہی اللہ کا بندہ کھڑا ہے، حکمران بھی ہیں، سردار بھی ہیں، برادری ہے، خاندان بھی ہے، سارے کھڑے ہیں، دلائل کے ساتھ جھکایا ہے سب کے سروں کو۔ پوچھ لو اس سے، یہ تو صحیح سلامت کھڑا ہے نا، اس سے پوچھو، اس نے مارا ہوگا، یہ اس سے پوچھ لو کس نے مارا ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بتا نہیں سکتے، بچاؤ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر سر جھک گئے، کہا اف لکم، بڑے سخت لفظ، اف ہے تمہارے اوپر، وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اف ہے ان کے اوپر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو۔ یہ بات کہنے کو بڑی آسان ہے، ہزاروں کا مجمع اور برادری ہو، دوسرے لوگ تو ہو سکتا ہے کہیں یار مجنون آدمی ہے، پاگل ہے، چھوڑو پتہ نہیں کون کہاں کا ہے، برادری ہو، اسی محلے کے لوگ ہوں، اسی شہر کے ہوں، اور ان کے سامنے ان کے الہوں کے اوپر ضرب لگائے، ان کے عقیدوں کے اوپر ضرب لگائے، اور کہا کہ پوچھو، ان کو شرمسار کرے، ان کے سر جھک جائیں اور وہ یہ مان لیں کہ ہاں یہ نہیں بولتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، کیسے کیسے الفاظ اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہمارے لیے۔ اب وہ کہتے ہیں مدد کرو اپنے الہوں کی، اپنے مشکل کشاؤں کی مدد کرو، اپنے بیٹے بیٹی دینے والوں کی مدد کرو، بیڑی ترانے والوں کی مدد کرو، روزی دینے والوں کی مدد کرو، صحت دینے والوں کی مدد کرو۔ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو ان کی مدد کرو۔ قالوا حرقوا، کہنے لگے جلا دو ابراہیم کو، چھوٹی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ پولیس نے نہ آگ پکڑ لیا تو جج ضمانت دے دے گا، ایسی تو بات ہی نہیں تھی، آگے سے امید ہو، ساری قوم ہی ایک طرف ہے، ساری کائنات ایک طرف ہے، ابراہیم اکیلا کھڑا ہے، اکیلا۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ابراہیم اکیلا ہی ایک ملت تھا، امام اللہ نے ایسے نہیں بنا دیا، اللہ امتحان لیتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بھی سخت امتحان ہوا، اکاز کے میلے میں جا کے کہا، بازار میں کو لوگوں کو قولوا لا الہ الا اللہ، زبان سے کسی کو گالی نہیں دی، کسی کی عزت کی طرف نہیں دیکھا، کسی کا مالٹا نہیں اٹھایا، کسی کا گڑ کی کنکر نہیں اٹھائی، کسی کا کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں اٹھائی، کسی کی طرح دکان کی مال کی طرف نہیں دیکھا، صرف بازار میں کھڑا ہو کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، پیچھے سے کمر میں آ کے پتھر لگائے، پیچھے مڑ کے دیکھا مارنے والا کون ہے، سگا چچا ابو لہب ہے۔ بندے کی چیخیں نہ نکل جائیں کہ دشمن بھی گھر کے اندر ہی ہے، دشمنی جس کو باپ بولتا ہوں، جو سب سے زیادہ قریبی ہمسایہ دیوار سے درمیان میں ہے، دشمنی وہ نکلا۔ کیا کہ پہلے تجھے دیکھ لیتا ہوں، اللہ والا کام پھر کر لیں گے، نہیں،
دیکھا اور رخ اپنا سیدھا کیا، پھر یہ وہی آواز لگائی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پیچھے سے آواز آئی جھوٹا ہے اس کی بات نہیں ماننی۔ یہ بات اپنے اوپر رکھ کے دیکھو، کسی کو نماز کی کہیں نا اور وقت چل یار تو بڑا نمازی ہے، اگلے دن نہیں کہیں گے اس کو یا بدتمیز ہے یار۔ آپ اکیلے جا رہے ہیں بازار میں توحید بیان کرتے ہوئے، پیچھے سے سگا چچا ہے وہ کہتا ہے جھوٹا ہے یا میرا بھتیجا جھوٹا ہے اس کی بات نہیں ماننی، نیا دین لے کے آیا۔ گھر سے نکلے رات کے آخری پہر میں، چچا اور چچی نے کانٹے ڈالے ہوئے ہیں، دشمنی میں اخیر نہیں، کہاں جائے بندہ؟ کون ہے سپورٹ کرنے والا؟ جنہوں نے سپورٹ کرنی تھی، حمایت کرنی تھی، برادری اکٹھی کرنی تھی، وہ خود کانٹے ڈال رہے ہیں، خود مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہاں تک معافی نہیں دی، رشتہ کتنا قریبی ہے کہ اپنے گھر کے ساتھ گھر بنوایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ میرے دروازے سے یوں گزرے گا نکلے گا نا مجھے نظر آئے گا میرا بھتیجا، اب کانٹے ڈالتا ہے۔ تعلق اتنا قریبی ہے کہ آپ نے 2 بیٹیوں کا نکاح دیا ہوا ابو لہب کے بیٹوں کو، جنس کے ساتھ رشتہ داری کرتا ہے بندہ سوچ سمجھ کے، قریبی ہوتے تو کرتا ہے نا۔ یہ تعلق بھی ہے، رخصتی نہیں ہوئی، نکاح دیا ہوا ہے، مخالفت میں آ کے کہا بیٹوں کو جاؤ طلاق دے کے آؤ، نکاح ختم کرو۔ قصور کیا ہے؟ حق بات کہتا ہے، توحید کی بات کہتا ہے۔ آج بھی توحید آسان نہیں، آج بھی آپ اٹھ کے کہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، جہاں سجدے ہو رہے ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، پوجا جا رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر جرت ہی نہیں ہے، پہلے ہی خوف کھا کر ڈر جاتے، نہیں بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ مسائل تو ہوں گے، کس کے ساتھ نہیں ہوئے؟ ہمارے کہنے میں فرق ہو سکتا ہے، بیان کرنے میں، اخلاق میں، انداز میں۔ کائنات کا امام ہے، بولتا منہ سے پھول نکلتے ہیں، اتنا خوبصورت چہرہ ہی نہیں بنایا اللہ نے، بولتا ہے تو وہی بولتا ہے، زبان سے حق ہی نکلتا ہے، اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ صرف یہ کہا کہ ایک اللہ مشکل کشا ہے، سگے چچوں نے پتھر مارے۔ کردار یہ ہے کہ 40 سال کوئی کہے نا، ابو سفیان سے پوچھا نجاشی نے کہ وہ جو نبی کا دعویٰ کرتا ہے تمہارے خاندان میں کتنی عمر ہوگی؟ کہنے لگا 40 سال۔ جھوٹ بولا کبھی؟ اس نے کہا 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کون کہہ رہا ہے؟ دوست نہیں کہہ رہا، صحابی نہیں کہہ رہا، مرید نہیں کہہ رہا، ماننے والا نہیں کہہ رہا، دشمن کہہ رہا ہے جو واپس لینے گیا ہے سفیر بن کے مکہ والوں کا کہ یہ بگوڑے ہمارے واپس کرو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ 40 سال ہم نے کبھی جھوٹ نہیں دیکھا، لیکن حق بات بیان کی، اس لیے اللہ نے کہا کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، آپ نہ گھبرائیں، آپ نہ پریشان ہوا کریں، نہ کوڑا کریں، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہتے، تجھے جھوٹا نہیں کہتے، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ تیری تو 40 سالہ زندگی کی گواہی دیتے ہیں کہ جھوٹا ہی نہیں ہے تو، اور جب تو میری آیتیں سناتا ہے تو آپ جھوٹا کہتے ہیں، تو آیتوں کو جھوٹا کہتے ہیں، آپ نہ پریشان ہوا کریں۔ ابراہیم کا پہلا امتحان برادری کے سامنے حق کا بیان کرنا، یہ پہلی کلاس پاس کی تو اگلا امتحان ہوا۔ ہماری یہ پہلی کلاس نہیں پاس ہو رہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ کلاس شروع ہوئی، چچوں نے پتھر مارے نہیں ہٹے، پیچھے نہیں ہٹے، کانٹے ڈالے نہیں ہٹے، اوجڑیاں اونٹ کی ڈالی نہیں ہٹے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے سخت دن کون تھا آپ کے اوپر؟ آزمائشوں میں سے سب سے سخت دن کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیت اللہ کے اندر سے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا کلام پڑھ کے نکلا، سامنے سے ایک کافر آیا، اس نے میرے گلے میں صافہ ڈالا، میرے گلے میں کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کے اس کو بٹ دیا، اس نے اتنا بٹ دیا میری آنکھیں نکل آئی، میرا سانس رک گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابو بکر صدیق ہے، اس نے مجھے چھڑایا۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی چوری بھی کر لے نا تو ایسا کوئی کرنے نہیں دیتا کہ چلو تھپڑ مار لے، یہ وہ صافہ ڈالنا،
اور اس کو بٹ دینا، قصور کیا ہے؟ ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ نے یہ مہینہ رکھا ہی تو عید کے لیے، ذوالحجہ کا مہینہ پورا ہر عمل ہی تو عید ہے۔ ہر گھر میں قربانی ہوئی ہے، ہر گھر نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہے، اللہم لک منی، اللہ یہ میرے طرف سے تیرے لیے ہے۔ سب نے انکار کیا، کسی بابے کے لیے نہیں، کسی نظر و نیاز کے لیے، کسی عرس کے لیے نہیں، چڑھاوے کے لیے نہیں، کسی گدی کے لیے نہیں، کسی درخت کے لیے نہیں، کسی مورتی کے لیے نہیں، کسی حجر کے لیے نہیں، اللہ صرف تیرے لیے۔ جس کو نہیں بھی پتہ نا توحید کا، آج وہ بھی چھری پھیرتے ہوئے اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے، اللہ تیرے لیے ہے۔ جس کو نہیں پتہ نا توحید کا، یہاں لوگوں کو پکارتا بھی رہتا ہے، اس کو حج کا شوق ہو اور وہ جا کے سب کو دیکھتا ہے، وہ کہ اللہم لا شریک لک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عمل کر کے ہم بخشے جائیں، اور جن کی یہ سنت ہے ان کے اوپر کڑے امتحان، آگ میں ڈالا، باہر نکلا، باپ نے گھر سے نکالا، عراق سے فلسطین چلے گئے، پھر وہاں بیٹا دیا اللہ نے، کہا کہ یہ مکہ چھوڑ کے آ۔ بیٹا باہر نکل جائے، جوان بیٹا ہو، مگر تک گھر نہ آئے اور ٹیلی فون پہ رابطہ نہ ہو، باپ کو نیند نہیں آتی، بے چین، اس کا دل یوں دھڑکتا رہتا ہے، خیر ہو گھر نہیں آیا، اطلاع نہیں ہے، بغیر اطلاع کے بچہ نکل گیا اور وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، بے چین ہو کے روتا پھرتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے، محلے میں دوستوں سے پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا دیکھا کہیں بھی، یہ بھی کسی کا بیٹا ہے۔ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ 102 سال عمر ہے، سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ 86 سال عمر ہے، 80 سے اوپر ہی ہے، 80 سال کا بابا ہو، بیٹا ہو، اور جوان نہیں ہوا ابھی، چلنا پھرنا نہیں، شیر خوار ہے، دودھ پیتا ہے ماں کا، یہی امتحان شروع ہو گیا کہ اس کو مکہ چھوڑے ہو۔ قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی امام بنانا، اللہ امتحان لے رہا ہے، بناؤں گا امام تیری اولاد کو بھی، جب اس دودھ پیتے کو نا جنگل بھی امان میں چھوڑ گیا، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی کھانا پینا، کوئی پھل فروٹ، کوئی باغ، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بھی آج بھی جا کے دیکھ لو مکہ کے پہاڑوں کو، خشک پہاڑ۔ کوئی بندہ چھوڑ کے جنگل میں یوں اور پیچھے بھی مڑ کے نہ دیکھے، کس لیے؟ وعدہ کیا، اللہ نے کہا اسلمت، ابراہیم مکمل مطیع ہو جا، میرا مکمل فرما بردار ہو جا، مکمل سرنڈر کر۔ قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں مکمل سرنڈر کر چکا ہوں۔ بیٹے کا کہا تو چھوڑ دیا نا، مکمل سرنڈر نہ ہوتا تو کہتا اللہ یہ چھوٹا سا بچہ مر جائے گا، اور کوئی امتحان لے لے، اور قربانی لے لے۔ اللہ اکبر۔ ماں کا امتحان، پوچھا ابراہیم چھوڑ کے جا رہے ہو، پیچھے سے دوڑ رہی ہے بی بی، دامن پکڑتی ہے، ابراہیم پیچھے نہیں مڑ کے دیکھتے۔ آخر بی بی نے پوچھا اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم، جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایک دن خرچہ نہ دے کے جائے، بندہ ایک تنخواہ نہ دے کے جائے تو وہ اگر اپنے گھر چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بھاگنے کے قابل ہوا، فلما بلغ معه السعی، 10-12 سال کا ہوا۔ اب اللہ نے کیا کہا، چل مکے جا، فلسطین سے مکے جا۔ خواب میں دکھایا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو دکھایا خواب میں کہ بیٹی کو ذبح کر رہا ہوں، وہی آ گئی، خواب آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا۔ اللہ اکبر۔ بچپن میں گھر سے نکالا چھوٹے سے بچے کو، اور اب اس کو ذبح کرنا ہے، چھری لے کے، رسی لے کے اس کو لے کے چلا گیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ نے صرف چلنے میں نہیں، ابراہیم تو نے گھر سے لے کے نکل گیا نا، جیسے کوئی قسم لیتے نا، کوئی چل بھائی وضو کر، وہ کہتے بس ہو گئی تیری یار قسم، مسجد تک نہیں لے کے آتے لوگ، کہتے ہو گئے۔ ابراہیم چل پڑا ہے، مینا میں گیا ہے، شیطان آیا ہے، جمرات ہوئے ہیں، کنکریاں جو آجی مار رہے ہیں، سارا پریکٹیکل اللہ نے اسی طرح کرایا ہے۔
پھر بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، یہ جو جبین ہے یہ زمین کے اوپر لگا دیے، گرا دیا بیٹے کو، چھری گلے پہ رکھ دی. خواب تو یہ دکھایا تھا نا، انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اللہ نے یہ ذبح تک تو لے جانا تھا نا، گرایا ہے اور چھری رکھ کے جب چلائی ہے، فنادیناہ ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو پاس ہو گیا، تو سچا خواب کر دکھایا، تو پاس ہو گیا اس امتحان میں بھی، بس کر. وفدیناہ بذبح عظیم، جنت سے مینڈا آ گیا، اتنی جلدی آ گیا ہے، خون کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو گئے ہوں گے جب چھری لے کے باپ چلا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. انسان تھا، آخر سوچا بھی ہوگا کہ اللہ آگ میں بھی مجھے گرایا، باپ سے گھر سے دھکے دلوا دیے، اللہ یہ ہوا تو پھر جنگل میں پھنکوا دیا، اللہ بھی یہ میری نسل چلنے کے قابل ہوئی، اور تو نے حکم دے دیا کہ جا چھری اور رسی لے کے اس کو ذبح کر دے. مینڈا ایسے نہیں آیا. اللہ اکبر، اللہ نے بیٹے کی قربانی کا ثواب لکھ دیا مینڈا ذبح کر کے. آج ہم بھی اگر حلال پیسوں سے اللہ کے لیے جانور ذبح کر دیں، اللہ ہمیں بھی اولاد کو ذبح کرنے کا ثواب دیتے ہیں. اتنا اجر ہے نبیوں کی سنت پہ چلتے ہوئے. امتحان بہت لمبا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ نے امام بنایا ہے. ہمارے ساتھ یہ وعدہ، ہم ملت ابراہیمی پہ، ابراہیم کی اولاد علیہ السلام کی، توحید پہ آ جائیں، قرآن و سنت پہ آ جائیں، اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کی طاقتیں بھی ختم نہیں ہوئی، اللہ کے لشکر بھی ختم نہیں ہوئے، اللہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ کو نفرت بھی نہیں ہے اگر ہم صحیح ہو جائیں. ہماری معیشت کیا، تمام حالات ٹھیک ہو جائیں، کوئی ہمارے سامنے سپر طاقت نہ ٹھہرے، لیکن ہم خود ٹھیک نہیں ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ حکمران ٹھیک ہو جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے. میں کہتا ہوں ہر بندہ یہ کہے کہ میں اب ٹھیک ہو جاؤں. جب ہر آدمی خود ٹھیک ہو جائے، ہر گھر خود ٹھیک ہو جائے، تو حکمران کیا کرے گا؟ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، نجائز منافع خوری چھوڑ دیں، ہم رشوت لینا چھوڑ دیں، ہم سود لینا چھوڑ دیں، ہم کم تولنا چھوڑ دیں، کون روکے گا ہمیں؟ ایک ہی رکاوٹ آتی ہے، باقی نیکیوں پہ کوئی قدر نہیں ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چلو میں یہ اس بات سے ہٹ جاتا ہوں، چلو میں اور کام کر لیتا ہوں، مجھے فنڈ دو، میں بیت اللہ کو بڑا کرتا ہوں، مکہ والے ڈھیر لگا دیتے وہاں. ہم یہاں حاجیوں کے نا قیام کا تعمیر کرتے ہیں، فنڈ دو. مکہ والوں نے ڈھیر لگا دینے تھے، کیونکہ آگے آفر کی ہے کہ رشتہ کوئی لینا رشتہ لے لو، حکمران بننا چاہتے حکمران بن جاؤ، مال و دولت چاہیے تو مال و دولت لے لو، قولوا لا الہ الا اللہ یہ کہنا چھوڑ دو. یہ تمام اعمال کرنے بڑے آسان ہے، صرف ایک کام مشکل ہے، اور وہ ہم نہیں کرتے. اور یہی ظلم ہے، اور یہی اس معاشرے میں پھیل گیا ہے. لوگوں کو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے، توحید ہوتی کیا ہے، لوگوں کو کلمے کا پتہ ہی نہیں، کلمے کا مطلب کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ عقیدہ کیا رکھنا ہے. کہتے ہیں اللہ سنتا ہی نہیں. کتنا بڑا ظلم ہے، اللہ کے قرآن کی آیت کا انکار نہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کوئی مجھے جب بھی پکارتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارتا ہے میں اس کے پکار کا جواب دیتا ہوں. بندہ جب کہے کہ نہیں اللہ سنتا ہی نہیں، وہ تو سنتا ہی نہیں. سڑے کسی اور کی طرف پہ چلتے ہیں، اس کے ذریعے سے سن لے گا، وہ میری سنتا ہی نہیں ہے. اللہ پہ کتنا بڑا الزام ہے، اللہ سنتا نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ملت ابراہیمی کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.